بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ یہ حدیث مبارکہ بہت معروف ہے اور ہم نے بارہا اس کو سنا ہوا ہے کہ تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے کام لے کر اس کو روک دے۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس پر انکار کرے، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر چاہیے کہ دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اب عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ کہیں پر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم فوراً سے طاقت کا استعمال کریں اور زور بازو سے اس کو روک دیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر طرف معاشرے میں جھگڑا اور فساد پھیل جائے گا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو طاقت کا استعمال میں اپنے گھر میں کروں گا تو کیا ہوگا کہ میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، میری اولاد سب مجھ سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ جو مجھ سے طاقت میں زیادہ ہوگا تو اس کا رسپونس جو ہے، اس کا جواب جو ہے وہ فساد کی شکل میں نکلے گا کہ میں جب کسی کو منع کروں گا تو وہ مجھے آگے سے طاقت کے بلبوتے پر جواب دے گا۔ اسی طرح دوست احباب میں، اسی طرح جہاں پر میں ملازمت کرتا ہوں، جہاں پر میں کاروبار کرتا ہوں، جہاں پر میں پڑھنا پڑھانا کرتا ہوں، جس بھی شعبے سے متعلق ہوں، اگر میں طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دوں گا تو معاشرہ فساد کا شکار ہو جائے گا۔ تو حدیث کا اصل مطلب کیا ہے؟ حدیث جو ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر حکمرانوں سے متعلق ہے، قاضی قضات سے متعلق ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کو روک دیں، پہلا درجہ حدیث مبارکہ کا۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ میں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تغییر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں تغییر کہتے ہیں تبدیل کرنے کو، کس چیز کا بدل جانا۔ تو حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور جہاں پر بھی برائی نظر آ رہی ہے اس کو آپ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور سے ختم کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچنا شروع کر دیں کہ میں اگر ڈنڈے کا استعمال کروں گا تو قانون میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، اس سے تو اور زیادہ فساد پھیلے گا، اور فساد سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر آپ برائی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس پر فوراً سے کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے۔ کہتے ہیں موسم میں تغیر واقع ہو گیا، یعنی موسم تبدیل ہو گیا، تو برائی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کی نوعیت جیسی ہے اس کے حساب سے آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ اگر آپ حاکم وقت ہیں یا اگر آپ صاحب قانون ہیں، آپ کے ہاتھ میں قانون ہے، تو آپ پھر کیا کریں؟ آپ طاقت کے بلبوتے پر ختم کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ عامت الناس میں سے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے، ترغیب دینی ہے، منت سماجت کرنی ہے، گزارش کرنی ہے۔ اور شیطان چونکہ اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے اور یہ بہت پرانا ہے، اور آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، اور اس نے بہت سے زمانے دیکھے ہیں، تو شیطان فوراً سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی آپ کیوں منت سماجت کریں، آپ کیوں ترغیب دیں؟ تو دیکھا جائے تو اصل سنت طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا جب آپ کو نبوت ملی اور آپ لوگوں کے پاس تشریف لے کر گئے، تو آپ نے دعوت دی ہے، آپ نے ترغیب دی ہے۔ جب حکومت آ گئی، طاقت آ گئی اور مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، تو پھر بطور جج ہونے کے، بطور قاضی ہونے کے، آپ نے کچھ فیصلے سخت بھی فرمائے، لیکن عمومی مزاج اسلام کا، عمومی مزاج شریعت یہ نہیں ہے۔ عمومی مزاج شریعت منت سماجت کا ہے، گزارش کا ہے۔ اور اگر پریکٹیکلی اس کو دیکھا جائے، عملی طور پر اس کو دیکھا جائے، تو منت سماجت سے کروایا گیا کام وہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ آپ ڈنڈے کے زور سے اسلام جو ہے کوئی حکم نافذ کروا دیں گے، جو ہی آپ کی طاقت کمزور ہوگی یا ختم ہوگی، وہ فوراً سے چیز ختم ہو جائے گی اور لوگ پھر دوبارہ فسق و فجور کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو یہ سمجھا دیا کہ یہ حقیقت میں بری چیز ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ کام نہیں کرنا،
تو چاہے آپ کے پاس طاقت رہے یا نہ رہے، طاقت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو اس کے اندر تغیر واقعہ ہوگا، تبدیلی واقعہ ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور دیر پا ہوگی، اور یہی اصل مزاج شریعت ہے۔ تو یہ جو حدیث کا مطلب لیا جاتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، ہم یہ کر دیں طاقت کے ذریعے، ہم وہ کر دیں طاقت کے ذریعے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ طاقت کا استعمال شریعت کے اندر یہ بذات خود کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا گیا، بلکہ آپ دیکھیں شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سے زیادہ تر 80%، 90% وہ میری ذات سے متعلق ہیں۔ اب میری آنکھ صحیح دیکھے، اس کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کان وہ سنیں جو اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زبان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، کسی اور کے اوپر بہتان نہ لگائے، اس کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے اندر کا معاملہ ہے، اور اندر تبدیل ہوتا ہے منت سماجت سے، ڈنڈے سے نہیں۔ تو یہ حدیث کا مفہوم جو ہے عمومی طور پر غلط سمجھا جاتا ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کر دیں، آپ ڈنڈے کا استعمال کر دیں اور شریعت کو نافذ کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، شریعت پہلے اندر آتی ہے پھر باہر آتی ہے، اسلام پہلے اندر آتا ہے پھر باہر آتا ہے۔ ہاں، کچھ احکامات ہیں جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، کچھ حدود و قصاص ہیں جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، وہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن 80% احکامات، اب کسی کو ڈنڈے کے زور سے نماز پڑھائیں گے، ہو سکتا ہے بغیر وضو کے پڑھے۔ اب کسی کو ڈنڈے کے زور سے روزہ رکھوائیں گے، ہو سکتا ہے وہ روزہ رکھے ہی نہ اندر سے۔ اصل جو شریعت ہے وہ تو بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے شریعت منت سماجت کی چیز ہے، شریعت گزارش کی چیز ہے، شریعت جو ہے وہ پیار اور محبت سے پیش کرنے کی چیز ہے، جو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ السلام